کہ میں بچپن میں بہت چھوٹی تھی جب ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی ہیں جن کو میری امی نے بڑی محنت کر کے پالا ہے۔ سلائی کر کے میری امی ہمارے گھر کا نظام چلایا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں پالا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اور وہ چیز اللہ بس انہیں ہی دیتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنا، دعاؤں کی توفیق، اور دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے باوجود بھی اپنا یقین اللہ تعالیٰ پر مکمل رکھنا اور صبر کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے نا تو آپ بہت امیر ہیں، ورنہ آپ خالی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ بہت ٹائم کے بعد آپ لوگوں سے مل رہی ہوں، لیکن جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں، تو الحمدللہ آئی ایم ٹرائنگ کہ میں کوشش کروں اور ویڈیوز اپلوڈ کروں تاکہ آپ لوگوں کا موٹیویشن بنا رہے۔ تو آج کی اسٹوری میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان سسٹر کی دعا کو قبول کیا، ان کے لیے رزق کے راستے کھولے اور ان کی زندگی کو آسان کیا۔ تو اگر آپ کی بھی کوئی میریکل اسٹوری ہے، آپ کی زندگی میں بھی کوئی معجزہ ہوا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ انسٹاگرام پر شیئر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میری آئی ڈی یا پھر ڈسکرپشن میں میری آئی ڈی آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ تو یہ سسٹر اپنی اسٹوری شروع کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں باقی لوگوں کی اسٹوری دیکھ کے، تاکہ اور لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ کہتی ہیں کہ میں بچپن میں بہت چھوٹی تھی جب ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی ہیں جن کو میری امی نے بڑی محنت کر کے پالا ہے۔ سلائی کر کے میری امی ہمارے گھر کا نظام چلایا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں پالا ہے۔ بہت محنت کرتی ہیں میری امی، اور ان کے چھپے ہوئے آنسو بھی میں نے دیکھے ہیں جب وہ چھپ چھپ کر تنہائی میں روتی تھی، پریشان ہوتی تھی۔ جب میں بڑی ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں میری والدہ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی، اور میں ہر وقت یہ کوشش کرتی رہتی تھی کہ میں اپنی امی کا سہارا بن جاؤں، میں ان کو کچھ مدد کر سکوں تاکہ ان کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو سکے، کیونکہ اب ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی اور وہ کپڑے بھی سلائی نہیں کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے ہمارے گھر کے حالات اور زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسی جاب مل جائے جس سے میرے گھر کا خرچہ چل سکے، مگر کہیں پر بھی کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، اور اس وقت میرے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے مجھے جاب کی سخت ضرورت تھی۔ تو میری ایک دوست تھی جس کو میرے گھر کے سارے حالات پتہ تھے، اس نے مجھے درود ابراہیم کے بارے میں بتایا کہ تم درود ابراہیم کی تسبیح پڑھنا شروع کرو۔ میں نے اس کی بات مان کر تسبیح پڑھنا شروع کر دی، اور یہ معمول بنا لیا کہ جب بھی وقت ملتا میں درود ابراہیم کی تسبیح بڑے شوق و ذوق سے پڑھا کرتی تھی، اور درود ابراہیم کی برکت سے ایسا ہوا کہ مجھے کچھ وقت میں ہی ایک اچھی جاب مل گئی۔ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا، کیسے مجھے اتنی اچھی جاب مل گئی۔ بس مجھے یہ لگا کہ مجھے میری امی کی دعائیں لگ گئی ہے، درود ابراہیم کی برکت سے یہ سب ہوا ہے۔ دعا میری امی میرے حق میں کیا کرتی تھی، وہ میرے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ میری امی کی دعائیں میرا بڑا سہارا بنی ہیں، اور درود ابراہیم میرا بہت بڑا سہارا بنی ہیں، جس کی برکتوں سے آج الحمدللہ ہمارے گھر کے حالات تھوڑے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی مجھے جہاں بھی موقع ملتا ہے میں درود ابراہیم پڑھتی رہتی ہوں۔ پھر درود ابراہیم کی برکتوں سے ہی الحمدللہ مجھے پروموشن بھی ملا۔ جس جاب کو میں کر رہی تھی اس میں اپر لیول پہ چلی گئی، اور میری سیلری بھی بہت اچھی ہو گئی۔ مجھے پروموشن کے وقت بھی یقین نہیں آیا کہ اتنے کم ایکسپیرینس کے باوجود بھی میرا پروموشن ہو گیا، لیکن واقعی میں درود ابراہیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا سارا مشکل وقت ٹال دیا اور ہمارے لیے بہت آسانی کر دی، اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم اس برے وقت سے نکل گئے۔ آج الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، میں ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں اسٹوری آپ لوگوں کے ساتھ اسی لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، تو وہ درود ابراہیم پڑھے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ان کی زندگی کو آسان کر دیں گے، جو وہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اس کے سبب پیدا کر دیں گے۔ اس کی برکتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، میرے گھر کے حالات بدلتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اپنے گھر کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدلتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو میں سب سے گزارش کروں گی کہ درود ابراہیم ضرور پڑھیے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، واقعی درود ابراہیم میں ایسی طاقت ہے جو کسی چیز میں نہیں ہے۔ درود ایک ایسا ورد ہے جو اللہ تعالیٰ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ اور ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ درود ابراہیم کتنی بڑی نعمت ہم لوگوں کو دی گئی ہے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود ابراہیم پڑھیں۔ اور ایک چیز اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی کوئی دعا ہے تو آپ کامنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں 5 سے 6 لوگوں کی دعائیں ویڈیو میں نام لے کے لی جائے گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ آمین کہیں، اور کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی آمین قبول کر لے اور آپ کی اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔
خاص طور سے میرے بیبیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو احساس کرنے والا، سچا پکا مسلمان بنائے، صبر کرنے والا بنائے، دین اسلام کا نام بلند کرنے والوں میں سے بنائے، اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کی بھی کوئی سٹوری ہے تو آپ میرے ساتھ انسٹاگرام پہ شیئر کریں۔ جلد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔